السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ۔ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 40 ہم پڑھ رہے ہیں آج۔ یہاں سے بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہو رہا ہے، مگر آیت نمبر 39 جہاں پر آدم علیہ السلام کا جہاں پر قصہ ختم ہو رہا ہے، وہاں سے ایک کنیکشن ہے آیت نمبر 40 میں۔ اور کیا ہے آیت نمبر 40؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ جو، انعمتو، انعام کی میں نے، علیکم، تم پر، واوفوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرے عہد کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے عہد کو، وایایا، اور صرف مجھے ہی سے، فرحبون، پس ڈرو مجھ سے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کی اولاد، اے اسرائیل کی اولاد، میری اس نعمت کا ذکر کرو جو میں نے تم پر کی ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، میرے وعدے کو پورا کرو، میں اپنا وعدہ تم سے پورا کروں گا۔ اوفی بعہدکم، اگر تم پورا کرو گے وہ وعدہ تو پھر میں اپنا وعدہ تم سے پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ تھا کہ میں تمہیں دنیا کے لیے مثال بناؤں گا، تمام کریچرز میں جتنے بھی مخلوق ہیں تمہیں اعلیٰ مخلوق بنا کر دنیا میں بھیجوں گا، اور ذمہ داری کے ساتھ خلیفہ بنا کر تمہیں بھیجوں گا، اور تم وہاں پر جو ہے تمہارا رول نبھاؤ گے۔ فضلتکم علی العالمین، تمام قوموں پر تمہیں فضیلت دی گئی تھی، اس فضل کو میں ثابت کروں گا، وہ میرا وعدہ ہے۔ تو اللہ کا وعدہ یہ ہے، اور ہمارا کیا وعدہ ہے جو ہم نے سورہ اعراف میں، اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، جو سورہ اعراف میں آیا ہے کہ ہم جو ہے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ لیا تھا کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ تو تمام قوموں پر ہمیں فضیلت دی گئی تھی، اس فضیلت کو میں ثابت کروں گا، کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اور سورہ مائدہ میں ذکر کیا گیا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر انہوں نے تورات قائم کی ہوتی، اس کے قوانین کا، رولز اینڈ ریگولیشنز کا احترام کیا ہوتا، اس کے قواعد کا احترام کیا ہوتا، تو اس اوپر سے کھاتے، نیچے سے کھاتے، یعنی آسمان سے بھی کھاتے اور زمین کی فصل سے بھی کھاتے، یعنی ہر طرح سے دنیا بھی ان کی جنت بن جاتی۔ یہ وعدہ تھا اللہ کا کس سے؟ بنی اسرائیل سے۔ تو ایک یونیورسل طور پر وعدہ، پھر جو ہے ان کی اجتماعی طور پر وعدہ، یعنی وہ پرٹیکولر امت پہ وعدہ، یعنی بنی اسرائیل پر وہ پرٹیکولر امت پر وہ وعدہ، پھر امت محمدیہ پر جو ہے وہ پرٹیکولر الگ وعدہ۔ تو جو ہے یہ ڈیفرنٹ وعدے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اپنے بندوں سے۔ اور بندوں کا وعدہ جو ہم نے آلریڈی لیا تھا عالم ارواح میں، کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ خیر، لیکن وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کا خوف بھی ہے۔ یہ وعدوں کے علاوہ کیا ہے؟ وعدوں کو پورا کرنے کے علاوہ اللہ کا خوف بھی کیا کرو، یہ بتایا جا رہا ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، فرحبون میں خوف کیسا چھپا ہوا ہے وہ ہم سمجھیں گے، تدبر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کا خوف بھی ہے، صرف مجھ ہی سے ڈرو، اللہ کہہ رہے ہیں صرف مجھ ہی سے ڈرو، میرا ہی خوف پیدا کرو۔ ہم کہتے ہیں اردو میں بھی خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف، اس طرح لوگ کہتے ہیں بڑے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کے کئی منظر ہے بیسیکلی، تو اس میں سے خوف ایک ہے۔
سب سے پہلا محبت، یا تو انسان دین کی طرف محبت کی طرف آنا چاہیے، محبت کے مارے آنا چاہیے، یا تو امید کے مارے آنا چاہیے، جنت کے مارے، جنت کی جو ہے امید کے مارے، یا پھر خوف کے مارے آنا چاہیے۔ تو نمبر ون ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے۔ دوسرا امید، امید کے اندر توکل، توقع، حسن الظن، زن یعنی ایک جو ہے ایکسپیکٹیشن، سرٹینٹی، جسے کہتے ہیں اچھی امید، اچھا گمان، اللہ کے لیے اچھے سے اچھا خیال ہمیں منسوب کرنا چاہیے وہ۔ اور پھر تیسرا اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف، جس جس میں تقوی بھی انکلوزڈ ہے، تقوی کی کیٹیگری بھی اسی میں آتی ہے خوف کے اندر۔ تقوی کیا ہے بیسیکلی؟ کسی چیز سے اپنے آپ کو روکنا، بری چیز سے، اللہ کی خاطر۔ تو ہم خوف سے یا پھر جو ہے دوزخ کی جو ہے انذار سے ہم ڈر کے جو ہے رک سکتے ہیں، دوزخ کی آگ کی وجہ سے۔ تو بیسیکلی وہ تقوی، اللہ تعالیٰ کا تقوی کرو، خوف کرو۔ خوف کی سب سے ایکسٹریم جو مثال ہے عربک میں، سب سے ایکسٹریم، اسے اس میں سے سب سے اعلیٰ درجہ رہب کا ہے۔ تو فرحبون میں رہب کا روٹ ورڈ ہے، یا پھر رہبا جسے اس کا اور ایک جو ہے آلٹرنیٹو رہبا ہے، رہبا جو فرحبون میں آئے ہیں۔ تو رہبا کہتے ہیں اتنا خوف کہ انسان تقریباً پاگل ہو جائے۔ یہ لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے قرآن میں، رہبا، میرا خوف اتنا کرو کہ تقریباً پاگل ہو جاؤ، یعنی جس نے گناہ اتنے بڑے بڑے کیے ہوں ان کو پھر خوف بھی ایکسٹریم بتایا گیا ہے۔ یہ ہر انسان کے لیے نہیں ہے۔ یرہبون کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، یہ کس لیے ہے؟ کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب لکھی، جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب لکھی، اپنے ہاتھوں سے بدل دی، اللہ کی لکھی ہوئی کتاب اپنے ہاتھوں سے بدل دی، جو بنی اسرائیل نے یہ حرکت کی تھی، خدا کے نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ کے آخری نبی کے خلاف سازشیں شروع کر دی تھی، یہ تمام چیزیں کی تھی۔ تو ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے، یہ کیٹیگری کے پیپل سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں تو بہت زیادہ خوف کرنے کی ضرورت ہے، کوئی عام خوف نہیں، بہت زیادہ خوف کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تم نے اتنے جو ہے ایکسٹریم حرکتیں کی ہے۔ تو اصل میں رہب سے ریلیٹڈ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اس آیت کو ٹھیک ہے اے بنی اسرائیل بول کر کہا جا رہا ہے، رائٹ، لیکن ہم پر کس طرح وہ آیت ہے؟ کیا وہ آیت صرف بنی اسرائیل پڑھے، یا پھر انہی کے جو ہے انہی کے لیے یہ جو ہے ایگزسٹ کرتی ہے یہ آیت؟ بالکل نہیں۔ یہ آیت ہم پر کیسے اپلائی کرتی ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے سوسائٹی میں، اس آیت کو لے کر وہ ہم سمجھیں گے، تبھی ہم پریکٹیکل ہو پائیں گے، عمل کریں گے۔ تو ہم نے کیونکہ قرآن کو ٹھیک طرح سمجھا ہی نہیں ہے، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے خوف کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرا دیتے ہیں، اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ لوگ تقریباً جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، اور دین سے دور ہوتے ہیں۔ بیسیکلی پاگل ہونے کا مطلب یہاں پر دین سے دور ہوتے ہیں۔ تو پھر سینیریو ایک کیا ہے؟ ایک ایکسٹریم یہ سوچ ہے وہ خوف میں کہ میں تو جہنمی ہوں، خدا نے مجھے جہنم میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے، میں نے تو اتنے برے برے کام کیا ہے، میری نماز بھی ٹھیک نہیں ہے، روزے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انسان اپنے ہر اچھے کام پر شک کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں میں نے ٹھیک سے وضو بھی کیا ہے کہ نہیں، میں نے ٹھیک نماز پڑھی بھی کہ نہیں، میں نے تو اتنے برے برے کام کیے ہیں۔ ایک ایسی ایکسٹریم ہے لوگوں میں، یہ ایک ایکسٹریم یہ ہے میں تو جہنمی ہوں، چلو اور تھوڑا جہنمی کامیں کر لیتا ہوں جانے سے پہلے، ایسی باتیں۔ اور اتنا غیر معقول قسم کا خوف اور اتنا ناجائز خوف، دین میں اجازت ہی نہیں ہے اس قسم کے خوف کی، یہ ایکسٹریم خوف کی کہ میں تو آلریڈی جہنمی ہوں، تھوڑا اور جہنمی کام کر کر جاتا ہوں۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خوفاً و طمعاً دونوں چیزیں رکھی ہے، کچھ خوف ہے اور کچھ امید ہے۔ کل ہی ہم نے بات کی تھی، جہاں جہاں دوزخ کی بات ہو رہی ہے وہاں وہاں جنت کی بھی بات ضرور مینشن کی جا رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مایوسی نہیں رکھی ہے، جہاں جہاں خوف ہے، جہاں جہاں انذار ہے، وہاں وہاں امید بھی رکھی ہے قرآن میں۔ تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن ہمارے کلچر میں اتنا خوف ڈالا ہوا ہے کہ مسلمان کے دل میں کہ وہ اتنا مایوس ہو چکا ہے کہ دین سے دور ہو چکا ہے وہ، اس خوف کے مارے، ارے اتنی اسٹرکٹ ہے یہ ریلیجین وغیرہ بول کر وہ اور دور ہوتا ہے دین سے۔
خدا سے مایوسی پیدا ہو چکی ہے انسان کی، ایکسٹریم خوف کا ذکر ہے، لیکن اس کا ایک خاص مقام ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کے تمام پہلو کو سامنے نہیں رکھیں گے، ان کو بیلنس نہیں کریں گے، تو ایک امبیلنس بن جائے گا۔ وہ امبیلنس ہے یہ ایکسٹریم خوف۔ پھر وہ تعلق ٹوٹنے کے خطرے میں ہے، اللہ سے تعلق ٹوٹنے کے خطرے میں ہو جاتا ہے انسان اس ایکسٹریم خوف میں۔ تو اس طرف اگر خوف اتنا بڑھ جائے کہ انسان مایوس ہو جائے، وہ بھی غلط ہے۔ تو اسی طرح اگر خوف اتنا بڑھ جائے کہ بس اللہ تعالیٰ تباہ اور برباد ہی کرنا ہے، مجھے جہنم میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے، میں نے اب تک شراب پی لی تھی اور تھوڑی پی کر ہی میں مر جاتا ہوں، یہ سچویشن جو ہے آ جاتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں آم، مجھ سے تو میری کوئی امید ہی نہیں ہے، آپ ہی دعا کریں ہمارے لیے، ہماری تو کیا ہے، ہماری دعا کا کیا فائدہ۔ یہ جملہ ہم کتنا سنتے ہیں، اتنا عام ہو چکی ہے یہ بات، اور یہ اتنی اتنی گہری بیماری ہے کہ جو ہے اپنی خود کی دعا دوسروں سے کروانا اتنی گہری جو ہے یہ ذہنی بیماری ہے جس سے انسان کا ایمان خطرے میں ہے۔ کون سی ذہنی بیماری؟ ایکسٹریم خوف رکھنا، نا امیدی ہونا کہ اللہ مجھے معافی نہیں کرے گا، وہ بھی جو ہے ایک ایکسٹریم قسم کی شدید بیماری ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے سوچنے کے لیے، جو وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ جو آیا ہے۔ دوسرا سینیریو کیا ہے؟ تو ایکسٹریم خوف تو ہو گیا، اب دوسرا سینیریو یہ کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ سے صرف آپ کو محبت ہے، خوف کوئی نہیں ہے، وہ بھی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کچھ بھی کرے گا، معاف کر دے گا، رسول اللہ تو شفاعت کر ہی دیں گے، کر ہی دیں گے، کیونکہ ایک ایکسٹریم یہ بھی سوچ ہے۔ پھر آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے بڑا رحمان ہے، بڑا مہربان ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رحمان صفات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ہاں اچھی چیز ہے وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم کو ہر چیز جو ہے بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں میں شراب بھی بیچتا ہوں، تھوڑی پی بھی لیتا ہوں کبھی کبھار، لیکن خدا بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، پھر مہربانی کا فائدہ اٹھاتا ہے انسان۔ اور یہی اسی قسم کے خیال ہیں، جتنا انسان قرآن سے دور ہوتا ہے، جتنا قرآن کی اصل سوچے، قرآن چلو کل سے پڑھ لیتے ہیں، اللہ مہربان ہے، اصل فکر، اصل فلسفہ، اصل حکمت، جتنا اس سے ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں، اتنے یہ الٹے سیدھے خیال ہماری سوسائٹی میں بالکل کامن بن جاتے ہیں۔ آج کا سچویشن جو بھی ہے آج ہمارا، وہ صرف قرآن اور جو ہے اس کے ٹیچنگ سے دور ہونے کی جو ہے وجہ ہے، بالکل عام بن جاتے ہیں، اور کسی کو خیال بھی نہیں آتا کہ شاید اس میں کوئی خلل ہے یا کوئی خطرہ، یا کوئی نارملائز کر دی جاتی ہے کوئی بری چیز، کوئی گناہ والی چیز نارملائز کر دی جاتی ہے، تو کوئی اس میں خلل یا خطرہ بھی ہے وہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا ہے، اتنا نارملائز کر دیتے ہیں ہم برائی کو۔ تو خطرہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا خطرہ۔ اگر انسان اپنے آپ سے، مسلمان اپنے آپ سے امید نہ رکھے، یہ دین تو پوری انسانیت کو امید دینے کے لیے آیا تھا، اب مسلمان کو اپنے لیے امید ہی نہیں رہی، ایک تو امید نہیں رہ رہی، یا پھر اللہ کو بڑا رحمان مان کر جو ہے کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں ایکسٹریم سے بچنے کی ضرورت ہے، درمیانی معاملہ جو ہے اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو وہی یہ فَإِيَّايَ یا فرحبون کے اس کے باقاعدہ سیاق میں، اس کانٹیکس میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس لیے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور دیکھیں کس طرح کنیکٹڈ ہے یہ اگلی آیت سے۔ آیت نمبر 41، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتَ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بما اس پر جو، انزلتو نازل کیا میں نے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کے لیے جو، معکم تمہارے پاس ہے، ولا اور نہ، تکونو تم ہو جاؤ، اولا سب سے پہلا گروہ، کافرن انکار کرنے والا، بھی اس کا، ولا اور نہ، تشترو تم لو، بآیاتی میری آیات کے بدلے، ثمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی، وإیایا اور صرف مجھ ہی سے، فاتقون پس ڈرو مجھ سے۔ تو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور وہ چیز جو میں نے اب اتاری ہے، یعنی کہ قرآن، اس پر ایمان لاؤ۔ تو بات کس سے ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے۔ تو اب دیکھیں دوسری بات یہاں پر ہم کو سمجھنے کی کوشش ہم کو کرنے کی ضرورت ہے کہ
اللہ تعالیٰ براہ راست بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے لا ينظروا الیہم لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کسی سے بات نہ کرنا، مثال کے طور پر یہ آیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جو فرمائیں گے قیامت کے دن، یہاں پر ایک ایگزامپل کی طرح ہم یوز کر رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی سے بات نہ کرنا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے غصے میں ہوں گے. اس کے غصے کی نشانی ہے، اللہ کے غصے کی نشانی ہے کہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان کی طرف جو ہے ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ان کا حساب بھی نہیں کرے گا، اور ان کو جہنم میں ڈھکیل دے گا. تو اتنا غصے میں ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص سے. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی سے بات نہ کرے تو یہ غصے کی نشانی ہے، غصے کی علامت ہے. تو یہاں تک کہ کافروں سے قرآن میں براہ راست کہیں بات نہیں کی جائے گی. قل للذین کفروا، کافروں سے کہہ دو. خود نہیں کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہہ دو. کافروں سے خود نہیں کہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کہہ دو کہا ہے. تو جہاں جہاں قرآن میں خل آیا ہے انڈائریکٹلی بات ہوئی ہے، لیکن یہاں پر قل اے بنی اسرائیل قل بنی اسرائیل نہیں کہا، کہہ دو بنی اسرائیل سے نہیں کہا گیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ غصے کی علامت جو ہے خل سے کہنا وہ نہیں ہے، اس آیت میں براہ راست ہے. یعنی ڈائریکٹلی بات کی ہے بنی اسرائیل سے، ان سے ڈائریکٹلی بات کی ہے، کیونکہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان سے اس طرح کی بات کی جائے. یعنی ان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہاں ہے وہ لائق اس بات کے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے تھوڑا سافٹ وے میں، تھوڑا ان سے نرمی سے بات کرنا چاہ رہا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی امید ہے کہ وہ بدلیں گے. تو اگر ہم مثال کے طور پر اپنی اولاد سے خفا ہیں، بڑے بیٹے سے خفا ہیں، یا اس سے کچھ کہنا ہے، لیکن اتنا خفا ہے اس سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے بیٹے سے کہتے ہیں کہ جا کر اسے کہو کہ وہ چابی لائے. تو انڈائریکٹلی بات کرتے ہیں. میں ابا آپ ہی جا کر کہیے نا، بولے تو نہیں، میں نہیں بات کر رہا اس سے، تم جا کر اس سے لاؤ. ایسی بات ہوتی ہے. تو اسی طرح یہاں پر ایک غصے کی علامت ہے انڈائریکٹلی بات کرنا، لیکن یہاں پر بنی اسرائیل سے بات ڈائریکٹلی کی جا رہی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی تک غصے کی وہ حد نہیں پہنچی ہے، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اور آپشنز دینا چاہ رہا ہے، ان سے اور دیگر امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ اب خطاب کے وہ لائق بھی نہیں رہے، کہ ایسا تو نہیں رہا یہاں پر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ان کو بھی امید دے رہے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے، بدلیں گے. ان لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بات کر رہے ہیں. تو اور یہ خدا کی رحمت ہے. یا بنی اسرائیل، اتنی محبت سے بلا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میری نعمتوں کا ذکر کرو اے بنی اسرائیل. جب ہماری اولاد کو ہم کسی کام کے لیے بلاتے ہیں، جو ہے یا یحییٰ یا یوسف ذرا پانی کے گلاس لا کر دے دو، اتنی پیار سے ہم بولتے ہیں، یا پھر کچھ ایسا، بیٹا آج آ کر تو کتاب لے کر بیٹھ جاؤ، اس طرح کہتے ہیں ہم، آج تو پڑھ لو کل نہیں پڑھے تھے. تو ہم جس طرح ہم پیار سے بلاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طرح بلا رہے ہیں. میری نعمتوں کا ذکر کرو جو تم پر کی گئی تھی. کیا تمہیں فضیلت دی تھی تمام قوموں پر تم کو فضیلت دی گئی تھی. تو آج تو میری نعمتوں کا ذکر کرو. تو یہ جو ہے اس نرمی سے لہجے میں کی جا رہی ہے بات. جو میں نے اتارا ہے یعنی کہ قرآن، اس پر ایمان لے آؤ بیسیکلی. تو مصدقا لما معکم، تو یہاں پر قرآن کی اگین امپورٹنس آ رہی ہے. یہ بنی اسرائیل کی سٹوری ضرور ہے، لیکن اس سٹوری میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کے علاوہ، ان کے مسٹیکس کے علاوہ کیا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے؟ قرآن کی امپورٹنس ہائی لائٹ کی جا رہی ہے. اس کتاب کی تصدیق کرو، کتاب پر ایمان لاؤ. مصدقا لما معکم، جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے، اس بات کی کنفرمیشن کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے آلریڈی. کیا ہے؟ تورات. تو اپنی کتاب کھول کر دیکھو، تمہیں وہی باتیں ملیں گی جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی کہہ رہے ہیں. تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ یہ کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اس کتاب میں آلریڈی مینشن کیا گیا تھا. تو تمہیں پتا ہے یہ ایکچوئل میں کون ہے.
اچھی طرح پتا ہے کہ اس قرآن میں جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ ان تمام چیزوں کا حل ہے جو تمہارے اپنی کتاب میں ہے، جو بڑے بڑے عالم تمہارے اہبر لوگ، تمہارے ریبائز، تم میں جو ہے جو مسائل سالو نہیں کر سکتے، وہ اس قرآن میں چھوٹی چھوٹی آیت میں سالو ہو رہے ہیں تمہاری نظروں کے سامنے۔ اس کتاب کی تصدیق کرو، مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به، تم تو پہلے کافر نہ بنو، تمہیں تو پتا ہے، تمہیں تو انتظار ہی تھا نا وہی کا، تمہیں یہ رسول کا جو ہے انتظار تھا، فلاں سینچری میں آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں پتا تھا، اس لیے تم دوسرے یورپین کنٹریز سے، ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ سے تم مدینہ آ کے سیٹل ہوئے تھے۔ کیوں کیوں سیٹل ہوئے تھے؟ ان کو ایکسپیکٹیشن تھی اس 7th سینچری میں آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تورات کے ٹیچنگ کے حساب سے، تمہیں پتا تھا ایک وحی، ایک ریولیشن بھی نازل ہوگی، آخری وحی۔ تو ابھی پچھلے دن آدم علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا تھا، پچھلے سیشنز میں ہم نے ذکر کیا تھا، آدم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے جب کبھی وحی آئے، جب کبھی ایسی ریولیشن آئے تو فوراً مان لینا۔ تو وہاں پر بھی قرآن کی امپورٹنس بتائی گئی، اور بنی اسرائیل کے قصے میں بھی قرآن کی امپورٹنس بتائی گئی ہے۔ یہ ہے کنیکشن، جو پچھلی آیت کا کنیکشن ان آیتوں سے ہے، وہ ہے قرآن سے کنیکشن، اور آدم علیہ السلام کی سٹوری کا بنی اسرائیل کی سٹوری سے کنیکشن، اور آدم علیہ السلام کی جو پوری وراثت ہے، اس وراثت کے بہت بڑے وارث بنی اسرائیل ہیں، یعنی ان کی پروجینی جو ہے آدم علیہ السلام کی، ان کی سب سے بڑے وارث بنی اسرائیل، جو بہت بڑا گروپ ہے بنی اسرائیل کا۔ تو کیوں ان پر تو نبی کے بعد نبی، نبی کے بعد نبی، کنٹینیوس نبیوں کا جو ہے تار چلتا رہا، کبھی کوئی نبی ہلاک ہو جائے فوراً دوسرا نبی آ جاتا تھا، وہی کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ تو اگر ایک قوم ہے جس کو وہی کا انتظار ہے، وہ یہ قوم ہے بنی اسرائیل۔ تم لوگ کیسے پہلے ہو گئے کافر ہونے والے؟ تم جو ہے انکار اب کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا، تمہیں آخری وحی کا انتظار تھا، اب تم کیوں کافر ہو گئے؟ اب تم کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ تم لوگوں میں کیسی ایسا ڈھیٹ پانا آ گیا کہ تمہیں اتنا خدا کا کلام سننے کو ملا اور تم ماننے کو تیار نہیں ہے؟ اس لیے ولا تکون اول کافر بھی، اب سمجھ گئے ہوں گے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ تو ہم نے لاسٹ سیشن میں اس کے بارے میں آلریڈی بات کی تھی، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، ادھر بھی کچھ موضوع سے بات کی تھی ہم نے۔ اب یہاں پر اسی موضوع سے ایک آیت کو چھوٹی سی قیمت میں بیچنے کا دوسرا موضوع ہے یہاں پہ، اس کے دوسرا اور تیسرا موضوع ہم یہاں ڈسکس کریں گے، جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے وہ نہیں کریں گے۔ آیت کو چھوٹی سی قیمت میں بیچنا، میری آیت کو چھوٹی سی قیمت میں کیا ہوتا ہے بیچنا، اس کے دوسرے موضوع سے ہم ڈسکس کریں گے، اس سے پہلے آلریڈی کر چکے تھے۔ اب آیت کا بیچنا، ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا، قرآن میں کئی دفعہ تبصرہ ہوا ہے، تو کتنے پلیسز پہ ہوا ہے آپ جانتے ہوں گے کہ سورہ بقرہ میں ریپیٹڈلی 3 پلیسز پہ آیا ہے، آیت نمبر 41، 79، 174، الگ الگ موضوع سے آیا ہے۔ یشترون بھی ثمنا قلیلا، لیشتروا بھی ثمنا قلیلا، تھوڑا تھوڑا گرامر ڈفرنس ہے۔ اور پھر سورہ آل عمران میں یشترون بعہد اللہ عہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا آیا ہے سورہ آل عمران میں۔ پھر سورہ توبہ میں اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ تو یہ قرآن میں بار 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 بتایا جا رہا ہے کہ میری آیت کو کم قیمت میں نہ بیچو۔ تو سوچے یہ آیت کو بیٹھ کر کتنی ہم کو ضرورت ہے کہ سمجھنا چاہیے۔ تو یہ تھیم قرآن میں کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ اللہ کی ہدایت، آیت یا دین کو چھپا کر یا بیچ کر دنیا کا تھوڑا سا فائدہ لینا، یہ انتہائی سخت گناہ ہے، وہ تھوڑا فائدہ بڑا گناہ بن جائے گا۔ تو میری وحی کو بیچتے ہیں، کیا مطلب ہے وحی کو بیچنا؟ نمبر 1، کچھ لوگوں کے نزدیک خیال یہ ہے کہ وحی کا بیچنے سے مراد ہے کہ اگر آپ دین سکھا رہے ہو تو اس کی فیس نہیں لینا چاہیے۔ یہ ایک ہے مینٹالٹی ہماری سوسائٹی میں۔ تو اس کا تھوڑا سا خلاصہ کریں گے۔ فرسٹ، اگر کوئی قرآن سکھا رہا ہے
تو اس کے پیسے نہیں چارج کرنا چاہیے. ارے وہ تو جو ہے بس کما رہے ہیں، آن لائن کلاسز کر رہے ہیں اور کما رہے ہیں، کر سکتے اتنا فی سبیل اللہ بھی کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے تو بزنس بنا لیا ہے قرآن کو، کلاسز پہ کلاسز کر رہے ہیں. آج کل جو ہے ایسا وہابزم ایسا پھیل گیا ہے، وہ جو ہے توحید کے نام پر وغیرہ، قرآن اور حدیث اور سنت کے نام پر جو ہے کلاسز چلا رہے ہیں، پیسے اینٹ رہے ہیں، فیس پہ فیس لے رہے ہیں. یہ ایک مینٹالٹی ہے سوسائٹی میں، جو لوگ دین کی طرف نہیں آ رہے ہیں نیگیٹو سوچ کر. تو یہ ایک اس میں انکلوزڈ ہے، یہ جو ہے آیت کو بیچنے کے اندر بھی آ سکتا ہے. دیکھیں ذرا کہ قرآن نے کہا ہے، یہ پڑھ رہے ہیں اسلامک یونیورسٹی میں، تو اگر کوئی قرآن سکھا رہا ہے تو پہلی بات تو اس کے پیسے نہیں چارج کرنا چاہیے. کیوں؟ سوال یہ ہے کیوں چارج نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ آیت بیچ رہے ہیں، یہ ان کی بات ہے. تو دیکھیں ذرا کہ قرآن نے کہا ہے یہ پڑھا رہے ہیں قرآن اسلامک یونیورسٹی میں، یا فیسیں چارج کر رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، ہو فری بھی ہونا چاہیے، فری پڑھانا چاہیے. قرآن کے پیسے تھوڑی لیتا ہے. تو مولوی صاحب کو تو جو ہے 1,000 ہی دینا چاہیے، انہیں 5,000 دینے کی کیا ضرورت ہے مولوی صاحب کو؟ ایسی ایسی مینٹالٹی ہے. ان کی مارکیٹ ویلیو فکسڈ کیوں ہے 500 یا 1,000 پر؟ ان کی مارکیٹ ویلیو مولوی صاحب کی 5,000 پر یا 50,000 پر کیوں نہیں ہے؟ یا پھر کوئی اور پروفیشن کی ٹیوشن سر آتے ہیں، ان کو 5,000 یا 10,000 بھی دے کر ایس ایس سی انٹر پاس کراتے ہیں، لیکن وہ مولوی صاحب بیچارے حفظ پہ حفظ کرواتے ہیں، لیکن مہینے کو ان کو 3,000 تنخواہ ہی ملتی ہے حفظ کرانے پر بھی. یہ ہے مینٹالٹی سوسائٹی میں. تو اب یہ بھی بات سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں وفد بھیجا تھا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ٹیچر بھیجے تھے، امبیسڈر بنا کر ان کو بھیجا گیا تھا مدینہ میں، سفیر بنا کر بھیجا گیا تھا قرآن کے ٹیچر بنا کر. تو جس نے جا کر وہاں مہاجرین اور انصار کو کیا سکھانا ہے؟ قرآن سکھانا ہے. کون سکھائیں گے؟ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہ ینگ لڑکا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سارا خاندان وہاں مکہ میں ہے، یہاں تک کہ گھر والوں نے ان کو گھر سے نکال دیا ہے، ان کو پیسے بھی نہیں دیے، حالانکہ اتنے رئیس خاندان کے تھے، بالکل ہوم لیس ہو چکے ہیں. اب ان کو بھیج رہے ہیں مدینہ. کیا کریں گے مدینہ میں؟ قرآن پڑھائیں گے. کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ رہیں گے کہاں پر؟ رہنا تو ہے نا ان کو. ان کی ماں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا یاد ہوگا آپ کو، سیرت میں پڑھا تھا ہم نے. ایمان تو بھوک نہیں مٹاتا، کھانا کھانا پڑتا ہے، روٹی کھانی پڑتی ہے، سر پہ چھت ہونی چاہیے. تو ان کی ماں نے تو برہانہ ان کو گھر سے نکلوا دیا تھا، تو کپڑے تو ہونا چاہیے، کھانا تو ان کو چاہیے، کھانا پینا، سر پر چھت، سب کچھ تو ہونا چاہیے تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سیلری رکھی تھی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہ کیا کرنے والے تھے؟ مدینہ جا کر قرآن پڑھانے والے تھے. تو ایک ینگ چیپ، ایک ینگ لڑکا، تو صحابہ کی مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی سیلری جو ہے فکس کی گئی تھی، ان کے لیے باقاعدہ سٹائپنڈ تھا کہ یہ آپ کی سیلری ہے، اب آپ جا کر قرآن پڑھائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ سولوشن نکالا تھا. تو ہمیں اپنی جو ہے اپنے خود کی ہسٹری ہمیں نہیں پتا ہے، اور لوگ جو ہے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ قرآن کلاسز لیتے ہیں ان کو فیس نہیں لینی چاہیے، وہ ایک بزنس کر رہے ہیں، یہ ان کا قول ہے. تو حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین کمائی قرآن پڑھانے کی ہے. بہترین کمائی کہا گیا ہے، سب سے بہترین کمائی قرآن پڑھانے کی، اس میں سب سے زیادہ برکت ہے. اب سمجھنے کی یہ کوشش کریں کہ ہماری تاریخ میں جو ہوا ہے، ہسٹری میں ہماری سوچ اتنی شالو ہے، اتنی ڈاؤن ٹروڈن ہے کہ ہم اتنی گہرائی میں سوچتے نہیں ہیں. ہم بایوگرافیز نہیں پڑھتے، ہم سیرت نہیں پڑھتے، ہماری ہسٹری میں کیا ہو چکا ہے ہم نہیں. لیکن ہمارا مائنڈ ایسا جو ہے ہو چکا ہے کہ گہرائی میں ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں کوئی بات جو ہے سمجھنا ہی نہیں ہے. یہ ہماری ایک خصوصیت ہے ہمارے دین کی کہ ہمارا دین ہمیں پش کرتا ہے، سوچنے پر مجبور کرتا ہے ہمارا دین. یہ ایسا دین نہیں ہے جس میں کوئی بات سنی بس مان لی. وہ کرسچینٹی ہو سکتی ہے، زیونسم ضرور ہو سکتا ہے، جن کے پاس سوچنے کی بالکل صلاحیت نہیں ہے. لیکن دین اسلام پش کس چیز کے لیے کرتا ہے؟ بار بار یہی کمپلین کرتا ہے، تم سوچتے کیوں نہیں، تم سوچتے کیوں نہیں. سورہ نساء میں آ چکا ہے، سورہ محمد میں آ چکا ہے، افلا یتدبرون القرآن.
बार बार आ चुका है, तुम सोचते क्यों नहीं, तदब्बुर क्यों नहीं करते, गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। तो ये सोचने समझने वालों का दीन है कि आप समझने की यही कोशिश करें। कि दूसरा, यहाँ पर हमारी तारीख में एक इंस्टीट्यूशन थी जिसका नाम वक्फ। अब हमें एक इंस्टीट्यूशन थी कहना पड़ रहा है क्योंकि रूल पास हो गया है ऑलरेडी। तो वक्फ से क्या मुराद है कि पिछलों ने आके बड़े बड़े बाजार बना दिए, मार्केट्स बना दिए, लोगों के फायदे की प्लेसेस बना दिए, बिल्डिंग्स बना दिए, मॉन्यूमेंट्स बना दिए, मसाजिद बना दिए, मदरसे बना दिए। उसका किराया जा रहा है मस्जिद की तरफ, उसका किराया जा रहा है बैतुल माल की तरफ, और उस किराए से आयमा और उलमा सबके जो खर्चे हैं वो पूरे हो रहे हैं। अगर खिलाफत होती तो ये जरूर होता। वो दीन पढ़ रहे हैं, वो खुद पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो मदरसे के भी बिजली के बिल देने हैं कि नहीं? कौन देगा मदरसों के बिल के बिल्स? सही है कि मदरसे में बच्चों को दिन में 8 घंटे हर बार सदकों से उतना जो है जमा होता है। क्या मंथली मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है आपको मस्जिद का, तो सदका से वो जो है फुलफिल नहीं हो पाता। प्रैक्टिकल बात है। तो मदरसे में बच्चों को दिन में 8 8 घंटे 10 10 घंटे उनको पढ़ाते हैं। तो बिजली तो जलनी है, बिजली की बिल तो पे करनी है। और आलिम को हदीस पढ़ानी है, कुरान पढ़ाना है, तजवीद पढ़ानी है, सब कुछ पढ़ाना है। वो भी मेहनत का काम कर रहे हैं, घंटों पढ़ा रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। कि वो कमाई कर रहे हैं कि नहीं, उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? सदकों से काम चलने वाला नहीं है। दीन को ये बात ऑलरेडी पता है, अल्लाह को ये बात ऑलरेडी पता है कि ये काम सदकों से चलने वाला नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत डोनेशंस मिलते होंगे, उससे थोड़ा बहुत प्लम्बर का वगैरह काम हो जाता होगा, रिपेयर वर्क जो है, मेंटेनेंस वर्क हो जाता होगा। लेकिन रेगुलर बिल्स जो है, रेगुलर सैलरीज जो है वो आलिमों की, वो कौन देगा? वक्फ से आते हैं, वक्फ। ये इंपॉर्टेंस है उसकी, यानी गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा सैलरी थी मुसलमान कौम की। तो सोचें कि दीन की तालीम इस्लामिक सोसाइटी में सबसे आला तालीम होनी चाहिए कि राइट। तो आजकल जो डॉक्टर इंजीनियर का जो है हाइप है, या फिर कोई और प्रोफेशन का हाइप है, वो हाइप इस आलिम की या फिर कुरान पढ़ाने वालों की होना चाहिए। ये खुदा की दीनी तालीम है, खुदा का सिस्टम है इस कुरान में, ये शरीयत है पूरी इसमें। तो इसको ज्यादा हाइप करने की जरूरत है कि नहीं? अगर आप सोचते हैं कि आला तालीम की आला फीस होती है, तो होती है कि नहीं? तो कुरान की जो है, ऑब्वियसली मौलवी साहब की तो 50,000 तो होना चाहिए इसके हिसाब से। और जो ज्यादा क्वालिफाइड प्रोफेसर होते हैं, यानी शायद वो मौलवी साहब को अरबिक ग्रामर भी आती हो, तो उनकी तो 1 लाख तनख्वाह होनी चाहिए। तो क्या आज हमारे पास वैसा है? ग्रामर क्लासेस तो फ्री भी दिए तो कोई आ ही नहीं रोते रहते। तो और जो ज्यादा क्वालिफाइड प्रोफेसर है, जितना क्वालिफाइड प्रोफेसर होता है, उसकी अदना आला क्या होती है? सैलरी। तो जितना आप माहिरियत लेते हैं दीन में, जितने जितने ज्यादा चीजें आपको आती हैं, शायद आपको तजवीद आती हो तो उसके एक्स्ट्रा आपकी जो है सैलरी होना चाहिए। ग्रामर आती है तो उसकी एक्स्ट्रा सैलरी होना चाहिए। कोई और आती है चीज तो उसमें आपको एक्स्ट्रा सैलरी होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता यहाँ पर। तो ये दुनिया के कानून बन चुके हैं। और अगर आप सैलरी कम करेंगे तो आपको हाईली क्वालिफाइड मिलेंगे या लो क्वालिफाइड? नहीं मिलेंगे हमको। तो लो क्वालिफाइड वाले ही मिलेंगे कम करेंगे तो। अब तो इसलिए हमारा जो है सब कुछ जो है ठंडा पड़ चुका है मामला। वो क्वालिटी नहीं रही। और यहाँ तक हम पहुंचे हैं। अगर आप कोई ऐसा कैरियर है जो सतहे पर चल रहा है, कि आपको आला तारीम जहन इस फील्ड में मिलेंगे कि नहीं? प्रैक्टिकल सी बातें हमको मिलेंगे कि नहीं? कि पॉलिटिशियंस, लॉयर्स एक्सेट्रा मिल जाएंगे इस फील्ड में, क्योंकि वहाँ आला सैलरीज हैं। वहाँ ये लोग अपने घर का ख्याल रख सकते हैं, सब कुछ। लेकिन ये बेचारे क्या करें? इन्हें भी तो घर संभालना है। ये मौलवी साहबों को जो 8 8 घंटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 10 10 घंटे पढ़ा रहे हैं, फिर वो मसाजिदों की फीसें हैं, सब कुछ है। तो कहाँ से आएगी वो? वक्फ से आएगी। खर्चे तो सबके होते हैं, हर इंसान, हर घराने का खर्चा होता है। और कोई घराना ऐसा नहीं है कि जो कहेगा कि खुश होगा कि इस बात से मेरा घराना सदक़े के पैसों से चल रहा है। तो आज मौलवी साहब मौलवीज जो भी है, उनका घर, उनके घराने सदकों से चल रहे हैं। कोई घराना, या फिर उनके हॉस्टल्स होते हैं, उनके हॉस्टल्स
ہاسٹلس میں بچوں کو مشکل سے دو یا ایک ٹائم کا کھانا ملتا ہے، کیونکہ وہ تو مدرسہ ہے، مدرسہ کم ہاسٹل ہے۔ تو دین کے علماء ہماری سوسائٹی کے سب سے اعلیٰ لوگ تھے میں بات چلے گئی، اور پہلے زمانے میں کیا بات تھی؟ بات یہ تھی کہ وہ لوگ اصل میں بزنس لوگ تھے۔ مثال کے طور پر ابو حنیفہ رحم اللہ ملینئر تھے، کئی کئی بزنس تھے ان کے۔ ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ، ایک نہیں کئی کئی بزنس تھے ان کے، اور ان کے بزنس اب ایسے چل رہے تھے کہ وہ کروا رہے تھے دوسروں سے کام گھر بیٹھ کر، اور خود گھر میں دین پڑھ رہے تھے۔ یعنی ان کے اتنے امپلائیز، سارا کا سارا ان کا بزنس چل رہا تھا، اور وہ فری میں دین پڑھایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس فائنینشیل انڈیپینڈنس تھی۔ یہ فائنینشیل انڈیپینڈنس آج کے ہمارے مولویز میں نہیں ہے۔ تو وقف کی اتنی امپورٹنس ہے، یہ جو انسٹیٹیوشن تھی سب کے سیلریز جو ہے فکس کرتی تھی، ان کو پے کرتی تھی، جس سے ہم فائنانس کیا کرتے تھے علماء کو، ان کی ریسرچ کو، ان کی تدریس کو، ان کے پڑھانے پڑھنے کو، ان سب چیزوں کو وقف کی انسٹیٹیوشن جو ہے فلفل کرتی تھی۔ لیکن آج کرپٹ ہوتے چلے گئی، ہماری حکومتیں کرپٹ ہو گئی، تو یہ بھی کرپٹ ہونا ہی ضروری تھا، اور یہ بگڑتی چلے گئی۔ چیزیں اتنی خوبصورت عمارتیں تھی، بگڑتی گئی۔ جو ہے مدرسوں کا ایسا حال ہے، کوئی ہائیجین نہیں ہے وہاں بچوں کے لیے، کچھ بھی نہیں، وضو خانے میں ہائیجین نہیں ہے۔ ابھی حال یہ ہے کہ ہمارے مسلمان ممالک میں بھی یہی حال ہوا ہے۔ ہمارے مدارس کا، ہمارے انسٹیٹیوشنز کا کیا انٹیگریٹی رہ گئی ہے، کیا عزت رہ گئی ہے نان مسلمس کے سامنے؟ ہماری سوچ لیں کہ اتنی ان ہائیجینک ہوتی ہیں مساجدیں اور مدرسے، یہ ان کے مائنڈ میں فکس ہوا ہے۔ صدقے میں بیچارے چلتے ہیں، یہ ان کے مائنڈ میں فکس ہوا ہے۔ جب نہیں ملتا تو نہیں، کیونکہ مسلمان خود کھا کر بیٹھ جاتے ہیں وہ پیسہ وقف کا، اور پہنچنے نہیں دیتے جہاں پہنچنا ہے، اس لیے صدقے میں بیچارے چلتے ہیں۔ یہ حال ہو چکا ہے۔ ہمیں اعلیٰ ترین بہترین بلڈنگز، کیمپسز، میڈیکل اسکول کے ایسے ایسے بلڈنگز ہوتے ہیں، انجینئرنگ اسکول رینوویشن ہوتا ہے اس کا، لیکن اس مدرسے وغیرہ، اسکول آف اسلامک اسٹڈیز، ایک مسجد، لوگ کہتے ہیں ولا کے بازو مسجد مت بناؤ، کیونکہ ولا میں تو ایلٹ لوگ رہتے ہیں، مسجد کی آواز جائے گی تو ولا والوں کو ڈسٹرب ہوگا، تو برحل اس مسجد کا کنسٹرکشن روک دیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارے مسلمان ممالکوں میں، حکومتوں میں کرپشن ہے، اور مسلمان ہی جا کر جو ہے اس مسجد کی کنسٹرکشن کو روک رہے ہیں، مسلمان خود۔ تو یہی جو ہے اتنا جو ہے سوسائٹل کولیپس ہو چکا ہے۔ ایسی حکومت سے ہم اور کیا توقع کر سکتے ہیں، اور ایسے مسلمان ممالک اور ایسے حکمران سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے یہ تمام چیزوں کی۔ یہ تمام چیزیں ہوتے ہوئے کوئی آواز نہ اٹھانا، وہ بھی دین کو بیچنے کے برابر ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ اسلامک فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جس کا اعتماد بالکل ڈیپینڈ نہیں کرتا اوپر سے کسی کرپٹ سورس سے۔ وہ خود سے انڈیپینڈنٹ، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے، خود سے سوچ سکتی ہے، اس پر کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہے۔ ایسا انڈیپینڈنٹ اسلامک فکر بنانے کی ضرورت ہے، پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بیچ میں آ کر جو ہے کسی کو نہ ہلا دے۔ مثال کے طور پر بھائی آپ یہ فتویٰ دے دیجئے، آپ سے وزیر اعظم آ کر کہہ رہے ہیں بھائی آپ یہ فتویٰ دے دیجئے، آپ یہ بات کر دیجئے، وہاں سے اوپر سے آرڈر آ رہا ہے اور آپ وہ کر دے رہے ہیں۔ تو آج کل یہی ہوتا ہے، اوپر سے آرڈر آتا ہے آپ یہ فلاں جمعے کے خطبہ میں کہہ دو، یہ بات نارملائز کر دو، اور لوگ فتوے دے دیتے ہیں۔ ایسی ایسی باتیں علماء سے کہلواتے ہیں، سننے کو ملتا ہے کہ پیچھے نماز بھی پڑھنے کے لیے جھجک ہوتی ہے مرد حضرات کو۔ کیسی بات کر رہا ہے یہ جو ہے نماز پڑھانے والا امام، کیسی باتیں کر رہا ہے، کیسا فتویٰ دے رہا ہے؟ لوگ خود سوچتے ہیں کیسی حکومت کے کہنے پہ، کیسا وزیر اعظم کے کہنے پر دوسرے مسلمان کا خون بہانے کی بھی فتویٰ دے رہے ہیں آرام سے۔ جمعے کے خطبے میں کے دوران اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، ان کو سب کو خوارج بتا دیا، کافر بتا دیا، چلو اب ان کا خون حلال ہو گیا ہم پر، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے آج کا دور۔ اب اس دور میں ہمیں دوبارہ علم کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، علم کو دوبارہ اٹھانا ہے، تو پھر اس انسٹیٹیوشن کو دوبارہ سے سیدھا بنانا پڑے گا۔ کون سا انسٹیٹیوشن؟ پہلے علم کو ریوائیو کریں، علم کو دوبارہ اٹھائیں، تو پھر جا کر، اور ویسے علم حاصل کرنے والے جا کر
वक्फ जैसी इंस्टीट्यूशन को दोबारा उठाएं। इसके लिए पैसे की ज़रूरत है ऑब्वियसली, इसके लिए वक्त की ज़रूरत है, टाइम की और पैसे की, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, ये तमाम, और हाईली क्वालिफाइड लोगों की ज़रूरत है, जिनको लॉ भी आता है, जो मस्जिद में जाकर इमामत भी करता है, उनको लॉ भी पता है, उनको जो है कौन से सेक्शन में क्या लिखा हुआ है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, क्या सेक्शन है वो भी पता है उनको। ऐसे हाईली क्वालिफाइड लोगों की ज़रूरत है, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। और हाईली क्वालिफाइड लोग अपना करियर वगैरह छोड़ के, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के इस तरफ नहीं आएंगे जब तक उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी। वो घर के बाहर ही नहीं निकलेंगे जब तक आप उनका इक्तिसादी ख्याल नहीं रखेंगे, ये मामला ठीक नहीं होने वाला है। तो यहाँ तक एक बात थी जिसका सॉल्यूशन अब तक सोसाइटी में नहीं निकला, ये इसके अंदर भी आयत को बेचने वाली चीजें आ चुकी है। दूसरी बात यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो अफ़सोस वाली हकीकत है, पाकिस्तान हो या इंडिया हो या बांग्लादेश हो वगैरह, ये तमाम सब कॉन्टिनेंट में, कि हमारे यहाँ दीन के तालीम एक तरह से एक बिजनेस बन चुका है, कि एक इंडस्ट्री बन चुकी है, सदक़े पर बेस्ड इंडस्ट्री है। और इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपकी एक दुकान, आप कुछ बेच रहे हैं, मेरी एक और दुकान है, वो आपसे कॉम्पिटिटर है। तो अगर मुझे आप अपनी दुकान में ज़्यादा कस्टमर लगाना है, लाना है, तो आपकी दुकान के खिलाफ कुछ बात करनी पड़ेगी। हम इस मौजू से लास्ट टाइम कुछ ना कुछ डिस्कस करे थे। तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है कि उनका मामला 2 नंबर का है, मेरी तरफ आया करो, मैं आपका अच्छा देखता हूँ, मैं आपको अच्छी चीज दूंगा। तो ये मदरसा वो मदरसा ना जाना, इसी पर्टिकुलर में जाना। अब ये मदरसा अपने तमाम खुतबे, तमाम लेक्चर में इसी बात पर फोकस करता है, कुरान को छोड़ देता है, सुन्नत को छोड़ देता है। अब फोकस करता है उस पर ना जाना, उनके अगेंस्ट बात करके। तो ये भी आयत को बेचने वाली बात आ गई, क्योंकि वहां पर हक की वहां पर बात नहीं हो रही है कि ये बाकी मदरसे जो हैं इधर गए तो जहन्नुम में जाओगे, ऐसे भी चीजें होती हैं। तो उनकी तरफ मत भटक कर मत पहुंच जाना, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो यहीं पर आना। तो ये ऐसे चीजें भी होते हैं, इधर भी करप्शन फैलनी शुरू हो जाती है। ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत को बेचना, कि ये आयत आई थी उम्मत को एक करने के लिए। समनन खलीलन वाली आयत आई थी, लियश्तरू भी आयत समनन खलीलन, ये उम्मत को एक करने के लिए आई। अब यही आयत को इस्तेमाल किया जा रहा है उम्मत को मुख्तलिफ डिवाइड करने के लिए। तो ये एक सेकंड हो गया। थर्ड, और ये बात है कि आखिरी बात इस मौजू से है कि अब सॉल्यूशन क्या है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है आखिरी बात में। तो अंबिया का यूनाइटेड कॉल एक था कि पूरे अंबिया जितने थे हमारे, उनका एक यूनाइटेड कॉल था, और वो क्या था? वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। सूरह शुरा में बार बार पैगंबरों की जुबान पर ये अल्फाज आई है, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, तुमसे कोई पैसा नहीं मांगता, मेरा अजर सिर्फ अल्लाह के जिम्मे है। ये बात कहते थे अंबिया उनके जो है अवाम से। तो अंबिया ने बार बार ये बात कही है, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर सिर्फ अल्लाह ताला के जिम्मे है। इसी बात को अच्छी तरह समझने की जरूरत है कि क्या बात की जा रही है, इसका क्या यहाँ पर लाने का क्या मकसद है। तो इसका ताल्लुक आयत से आयत बेचने से है। तुमसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं खुदा से मांग रहा हूँ। तो हर नबी ने आके उस सोसाइटी में जो कोलैप्स हो गई थी, जो भटक गई थी, जो सबसे घिनौना जुर्म था, जो सबसे फैला हुआ जुर्म था, उसके खिलाफ बात करने आए थे अंबिया। तो वो ऐसा जुर्म है जो हर कोई, मिसाल के तौर पर ट्रांसजेंडर सोसाइटी थी, तो एक अंबिया आए उसके अगेंस्ट बात करे। और फिर जो है कोई ऐसी सोसाइटी थी, बिजनेस के मामलात में पूरा जो है गोल मटोल था, फिर आते थे एक अंबिया उसके खिलाफ बात करने के लिए। तो ऐसा चलता था, जब जब सोसाइटल कोलैप्स होता था एक अंबिया आते थे, एड्रेस करते थे वो इशू। तो वो ऐसा जुर्म है जो हर कोई कर रहा है, नॉर्मलाइज हो गया था। कौम लूत के टाइम पर हर चीज नॉर्मलाइज हो चुकी थी, नॉर्मलाइज होने के बावजूद नबी आए, जुर्म के खिलाफ खड़े हुए, उस चीज को एड्रेस किया, उसका सॉल्यूशन निकाला,
پھر ایسی بات کہی اور جو ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے سوسائٹی میں وہ چیز نارمل ہو جاتی ہے، یعنی اس میں کسی کو ہچکچاہٹ نہیں رہتی، ہر کوئی کر رہا ہے، عادت بن جاتی ہے۔ آج کل جو ہے پورنوگرافی وغیرہ دیکھنا عام ہے، کیوں؟ کیونکہ موویز آلریڈی پہلے بالی ووڈ موویز دیکھے ہوئے تھے اور آج اس سے حد سے زیادہ بڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن نارملائزڈ ہے، آ بھی تو نہیں رہا ہے اچھی چیز، چلو یہی دیکھ لیتے ہیں، ایسا ہو گیا ہے۔ تو یہی بات جو ہے اس کے خلاف کون بولے گا اب؟ جو نارملائز ہوتے جا رہا ہے، حرام نارملائز ہو رہا ہے، تو اس کے خلاف بولے گا کون؟ اس کی پروفیسر شپ چلے جائے گی اگر وہ بولے گا، اس کا اسپیکر بین لگا دیا جائے گا، اس کی یونیورسٹی پر انویٹیشنز آنی بند ہو جائے گی، اگر وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے تو پی ایچ ڈی ریووک ہو جائے گی، یہی ہوگا۔ اگر جو آواز اٹھائے گا، انبیاء کے ویسا آواز تو ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اگر سائیکالوجسٹ ہے تو اس کا لائسنس لے لیں گے، تم کیا تھراپی کر رہے ہو، اس میں کوئی خرابی ہے؟ آج کتنا سینس کر رہی ہے یہ بات، اور یہ ویڈیو جس میں سے میں یہ نوٹس بنا چکی ہوں، یہ آلموسٹ 9 سال پرانی ہے، 9 سال پرانی ویڈیو ہے یہ، اور آج تک یہ بات سینس کر رہی ہے، اور اس ویک میں، اس ہفتے میں سینس کر رہی ہے، اس مہینے میں جہاں وقف کا ایشو ہے، جہاں پر سوسائٹل کولیپس کا ایشو ہے، کرپشن کا ایشو ہے، یہ تمام چیزیں اتنی سینس کر رہی ہیں 9 سال کے بعد بھی۔ سبحان اللہ، کہ اگر کسی سوسائٹی میں کوئی بہت عام پھیلی ہوئی گندگی ہے، حرام چیز نارملائزڈ ہے، اس کے خلاف کوئی بولے گا تو اس کی تو شامت ہی آنی ہے۔ ہر نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر معاشرے میں جو سب سے بڑی خرابی تھی اس کے خلاف بات کی ہے۔ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر معاشرے میں جو سب سے بڑی خرابی تھی، مثال کے طور پر جاہلیت ایرا میں الکوہول، گیمبلنگ وغیرہ، یہ سب سے جو ہے برائیاں تھیں، ان کو ایڈریس کیا ہے، اور اس کے خلاف بات کرنے سے آپ کی شامت آنی ہی آنی ہے، آپ کے پیچھے لوگوں نے پڑھنا ہے، اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ میں تم سے کیا مانگ رہا ہوں، میں نے تو ایسی بات کی ہے جس سے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ میں تو وہ تو کیا بات ہو رہی ہے کہ آپ کے سامنے بہت بڑا گناہ، بہت بڑا جرم ہو رہا ہے آپ کے سامنے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں مجھے کچھ کہنا نہیں چاہیے، اگر میں کہوں گا تو شاید میری جاب چلی جائے گی، اگر ہم اس بارے میں بات کریں گے تو شاید ہم پر زیادہ نظر پڑ جائے گی۔ یہ پولیٹیکلی انکریکٹ قسم کی بات ہے، سوشلی انیکسیپٹیبل بات ہے، میں اس پر آواز نہیں اٹھاؤں گا، اس معاملے میں ہم خاموش رہیں گے۔ بس خدا کی رحمت کی بات کرو، مغفرت کی بات کرو، جنت کی بات کرو، دوزخ کی بات کرو، لیکن سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے، جو برائی ہو رہی ہے، اس کی بات مت کرو۔ کیوں؟ ہم اریسٹ ہو جائیں گے، ہم فلاں ہو جائیں گے، ہم یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، لیکن جس بات سے کسی کو غصہ چڑھ جائے وہ بات مت کرو۔ یہ ہے آیت کا بیچنا۔ انبیاء نے بہت بڑی مشکلیں اپنے مول لے لی۔ انبیاء کے بارے میں آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ اچھا اخلاق ان کا نرم انداز بات کرنے کا، محبت کرنے والے لوگ، لوگوں کے لیے دعا کرنے والے لوگ، پیاری باتیں کرنے والے تھے انبیاء۔ کوئی انسان ان کے پاس آئے، اس کا ایمان خود ہی بڑھنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ انبیاء لوگ ہیں۔ کیا آج نان مسلمز ہم تک آتے ہیں اور ہمارے پاس سے ایسی ان کو جو ہے ملتی ہے ان کو توقع؟ نہیں، بس ہیٹ پھیل چکی ہے، ہیٹ فار ہیٹ۔ کوئی انسان یا پھر نان مسلم ہم تک آئے تو کیا یہ کیفیت ہمارے اندر ہے؟ سافٹ رہنا، محبت سے ان سے بات کرنا، ان کے پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ رہنا۔ تو اگر وہ ہمارے قریب آئے تو ان کا بھی جو ہے ایمان بڑھنا شروع ہو جانا، یا پھر ایسے چیزیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ کیونکہ ہمارا ہی ایمان پختہ نہیں ہے۔ اور یہ انبیاء لوگ پھر بات کیا کرتے ہیں، کس بارے میں بات کرتے ہیں؟ سوسائٹی میں جو ایشو ہوتی ہے، تو ایسی بات جس کا ہر ایک کو ان پر غصہ ہوتا ہے، ہر کوئی ان پر غصہ کر رہا ہوتا ہے، ان کے خود کے، مثال کے طور پر نوح علیہ السلام ہے، ان کے خود کے بیٹے ان کے اوپر، گرینڈ چلڈرن ان کے اوپر آوازیں اٹھائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جس سوسائٹی میں کنٹروورشل معاملہ ہوتا ہے ان کو وہ ٹچ کرتے ہیں، اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، اس کے پیچھے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا دین کیا ہے؟ بیلنس پر جو ہے بیسس ہے ہمارا دین کا بیسس۔ اس امت کو بعد میں جا کر اس صورت میں امت وسطن کہا جائے گا، درمیانی امت۔ اب اس کا
भी फ़लसफ़ा समझ लीजिए, सोचने वाले उम्मत की बात की गई है। हर सोसाइटी में कोई ना कोई खराबी ऐसी होती है, जो इतनी एक्सट्रीम पर चली जाती है कि उसका खतरा ये होता है कि तमाम सोसाइटी गिरने की है, तमाम सोसाइटी बर्बाद होने को है। जैसे शुएब अलैहिस्सलाम में की सोसाइटी में बिज़नेस में चीटिंग का मामला बहुत बढ़ चुका था और बिज़नेस में करप्शन बहुत ज़्यादा था शुएब अलैहिस्सलाम की सोसाइटी में। ईमान की बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी सिर्फ़ हम मामलात की बात कर रहे हैं। सिर्फ़ बिज़नेस की करप्शन की बात कर रहे हैं। अगर बिज़नेस करप्शन किसी सोसाइटी में इतनी हद तक बढ़ जाए, कि आपको नहीं पता है कि आपके पैसे बैंक में भी सेफ़ है कि नहीं, अगर आपको जाकर कुछ खरीदने आप दुकान पर ठहरे हुए हैं, तो आपको पता नहीं कि दूध है या पानी। क्या है ये समझ में नहीं आता। तो अगर आप यहाँ तक बात पहुँच गई है, तो उस सोसाइटी में क्या बहुत ज़्यादा क्राइम फैल सकता है? ऑब्वियस है। क्या उस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनक़िलाब आ सकता है? बहुत ज़्यादा खून बह सकता है? क्या ये खतरा है? बिल्कुल। तो आज हमको ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है, जो ऑलरेडी जो है शुएब अलैहिस्सलाम की सोसाइटी में था। तो ये है सोसाइटल कोलैप्स। जब ये सोसाइटी बिल्कुल गिरने के करीब आ जाती है, तब ये अंबिया आकर सोसाइटी को बैलेंस करते थे। तो दोबारा दरमियान की तरफ ले आते थे। तो हमें भी दरमियानी उम्मत बनाया गया है। तो हम उस एक्सट्रीम के खिलाफ बात करते हैं। इससे जो है हमारी हलाकत है, दुनिया में भी है और आखिरत में भी। उसको हटाओ अपनी ज़िंदगियों से। इसको एड्रेस करो ताकि तमाम दुनिया दोबारा दरमियान की तरफ आ जाए। हमें क्या कहा गया है उम्मते वसतन हर सोसाइटी में कोई ऐसी खराबी है जो तबाही की तरफ ले जा रही है। तो जहाँ मुसलमान रहता है, वो पहले तो उस सोसाइटी का जायज़ा ले। उस सोसाइटी में खराबी कौन-सी है जो उस सोसाइटी के इसके लोगों की तबाही किस तरफ ले जा रही है। अब मुझे इसके खिलाफ बोलना है। ये सिर्फ़ इस तरफ इसलिए जा रहा है कि इसको इस गंदी चीज़ से, जुर्म से, गुनाह से मोहब्बत हो चुकी है। इंसान को उस गुनाह से अटैचमेंट हो चुकी है, नॉर्मलाइज़ेशन हो चुकी है। वो इसकी मोहब्बत में पागल हो चुके हैं। कुछ सुनने को तैयार नहीं है, अब वो नॉर्मलाइज़ जो है वो जो है डीनॉर्मलाइज़ नहीं हो रहा है। इसके बारे में कुछ तनक़ीद सुनने को उनमें कोई सब्र नहीं है, कोई तहम्मुल नहीं है। लेकिन जब इस बारे में बात होगी, जब ये खराबी फैल रही है, ऑलरेडी फैल रही होगी, मुझे इन आयत को नहीं बेचना। मुझे खामोश नहीं बैठना है, मुझे इन आयत को लेकर खड़ा होना है, जिनसे इन मराहिल का हल है, इन मुसीबतों का हल है, ताकि दरमियान की तरफ ले आएँ। ये है रोल हमारी उम्मत का हर सोसाइटी में, मुसलमान ममालिक में, अमेरिका में हो या चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में, जहाँ भी हो हमारा रोल एक ही है, सोसाइटी को जो है एड्रेस करना, उनको दरमियान खींच कर ले आना, हमेशा दोबारा दरमियान की तरफ लेकर आना। अगर आज के सिचुएशन में जो कुछ भी चल रहा है, उसमें आपका और मेरा क्या रोल है, हमको पता ही नहीं है और हम परेशान हाल में हैं, तो ये हमारा जवाब है। इस आयत में हमको जवाब मिल चुका है। सोसाइटी को दरमियान की तरफ लेकर आएँ। आप क्या स्टेप्स उठाती हैं? आप अपने आप को सेफ रखने के लिए, आप एजुकेटेड हैं आप और मैं, अपने आप को सेफ रखते हुए क्या-क्या आप स्टेप्स ले सकती हैं, वो आप ले लें। दरमियान की तरफ लाने के लिए। अगर ये दरमियान आप नहीं लाएँगी, तो उम्मत वसतन से वो सवाल किया जाएगा, मैंने जो नाम मेरे हम याद है हम आयत नंबर 40 में क्या पढ़कर आए थे? आयत नंबर 40 में कि ए बनी इसराइल मैंने जो वादा वो वादा पूरा करो, तुम पहले वादा पूरा करो, फिर बाद में मैं मेरा वादा पूरा करूँगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा। तो ह वो बनी इसराइल से कहा गया था और इस उम्मत पर, उम्मत मोहम्मदिया पर क्या वादा है? ये वादा है कि तुम दरमियानी उम्मत है। तुम्हें नाम भी मैंने वही दिया है, काम भी मैंने वही दिया है। तुम दरमियानी मामले करो और तुम बैलेंस करो, चाहे खुद का इंडिपेंडेंट जो है फैमिली का बैलेंस हो, चाहे सोसाइटी का बैलेंस हो, चाहे जो भी बैलेंस हो। अब तुम उम्मत वसत हो। ये है इस इन आयत नंबर 41 एंड 42 का एप्लीकेशन हमारे खुद के ऊपर, क्योंकि ये आयत सिर्फ़ बनी इसराइल की नहीं है, ये आयतें हम पर भी हैं। तो सोसाइटी को दरमियान हमेशा दोबारा दरमियान की तरफ लेकर आना आपका और मेरा काम है। नहीं लाएँगे तो वी आर अकाउंटेबल और सुबहान अल्लाह जो है हमको ये एकदम शान नुज़ूल के तौर पर ये आयतें हमको समझ में आ रही है। वला तश्तरू बिआयाती समरन कलीलन आयतों को ना बेचें और जो है
اپنا رول نبھائیں، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ۔ تو آئی تھنک یہاں پر ہم اسٹاپ کریں گے، آیت نمبر 42 انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہی ڈسکس کریں گے۔ بارک اللہ فی لکم القرآن الحکیم۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر اس موضوع سے ہم کچھ جو ہے اپنے ریفلیکشنس یا انسپریشنس یا کچھ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہم ایک 5 to 10 منٹس کر سکتے ہیں۔